نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عورت کے لیے کیا تعلیم حاصل کرنا یا دنیاوی کسی شعبے میں مہارت حاصل کرنا یہ اسلامی طور پر درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ بھی اہم سوال ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ عورت کا دائرہ تو گھر ہی ہے، وہ چار دیواری ہے کہ جس میں وہ ایک نسل کو جنم دیتی ہے اور اس کے بعد اس کی تربیت کر کے اس کو معاشرے کی ایک اکائی کے طور پر اپنا حصہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس معاشرے میں خیر اور برکتوں کے آنے اور پھیلانے کے ذریعے کے طور پر ڈالتی ہے۔ یہ اس عورت کا کنٹریبیوشن ہے، ایک یونٹ کو سنبھال کر، ایک گھر کو سنبھال کر۔ اس میں تقریباً یہ سنگل ہینڈڈلی یہ کام کرتی ہے۔ شوہر کا اس میں کنٹریبیوشن واجب ہونے کے درجے میں ذرا کم ہی ہے۔ اس کا ذمہ یہ تو ہے کہ وہ باہر کے سارے معاملات سنبھال کے کما کے لا کر دے، گھر کو سہولت کی جگہ بنائے، وہ ساری چیزیں جس کی اس عورت کو اولاد کی تربیت کے لیے ضرورت ہو وہ مہیا کرے، لیکن اس کا کنٹریبیوشن اس سے زیادہ خال ہی ہو پاتا ہے، اس لیے کہ وہ گھر میں کم وقت گزارتا ہے، باہر ہوتا ہے، اور اولاد ماں کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور ماں اس کی تربیت کرتی ہے، اور یہ ماں پھر ایسی اولاد معاشرے میں بھیجتی ہے کہ جو پھر اس معاشرے کو چلائے، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر شعبے میں ایسے لوگوں کو بھیجے کہ جو مہارت کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، تبحر کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں، انسانیت کا فائدہ ہو، امت کا فائدہ ہو۔ اس کے لیے تعلیم کی جو ضرورت ہے وہ ابتدائی طور پر ماں ہی مہیا کرتی ہے۔ اخلاقیات کو سنوارنے کے جتنے طریقے ہیں وہ بھی ماں گھر سے اس کو سکھاتی ہے۔ خاص تربیت اس کا بڑا شعبہ ہے، بڑی ذمہ داری ہے، فل ٹائم جاب ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس طرح ماں یہ کام گھر میں کرتی ہے، اس میں جہاں جب باپ کے مدد کی، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو باپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس کا فیصلہ عموماً ماں اس طور پہ کرتی ہے کہ وہ مشورہ کرتی ہے یا اجازت طلب کرتی ہے، یا کبھی باہمی مشورے سے کوئی چیز طے ہو جائے تو شوہر سے درخواست بھی کر لیتی ہے، بلکہ کہیں ایسا ہو تو اس کو باقاعدہ سمجھاتی ہے، بجھاتی ہے، کہتی ہے کہ اس معاملے میں آپ یہ کام کیجئے تاکہ گھر کا معاملہ اچھا چلے۔ اولاد کی تربیت میں اس وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ تھوڑی سی سرزنش کیجئے، یہاں اس وقت اس کام کی ضرورت ہے، آپ اس کام میں سپورٹ کیجئے۔ بیٹے کو سمجھانا ہے، وہ ذرا لاؤبالی ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا اس پہ اگر سختی کی ضرورت ہے تو کیجیے۔ یعنی یہ سب تربیت کا حصہ ہے جو ایک ماں اس اولاد کو جاننے کی وجہ سے اور اس کے ایک پورے سیٹ اپ کو چلانے کی وجہ سے 24 گھنٹے انجام دیتی ہے۔ تو عورت کا تو اصل دائرہ یہ ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بہت سے شعبے رکھے ہیں کہ جس میں عورت کے لیے عورت ہی صحیح طریقے سے مددگار ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر اگر عورت ہو تو وہ عورتوں کا علاج جس محبت اور تعلق کے ساتھ کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا ہے، وائس ورثہ ایسے ہی ہوگا مردوں کے ساتھ بھی، اس لیے کہ اس کی نیچر، اس کی فطرت کو وہی زیادہ سمجھ سکتی ہے۔ دوران زچگی، ولادت کے وقت میں ماں کو کیا پریشانیاں کیسی ہیں، جو کمفرٹ، جو سہولت اس کو ایک عورت کی طرف سے گائنیکالوجسٹ اگر وہ ہو، آبسٹریشن ہو، جو مل سکتی ہے، وہ مرد اس طرح سے وہ کام کو نہیں انجام دے سکتے۔ اسی لیے بعض اوقات ڈاکٹر نہ بھی ہو تو وہ دایا وہ زیادہ اچھا کام سر انجام دے دیتی ہے، اس لیے کہ اس کا تجربہ ہے اور وہ اس کو محسوس کر سکتی ہے، اس تکلیف سے گزری ہوئی ہے۔ تو یہ چیز ظاہری بات ہے بہت اہم ہے کہ معاشرے میں اسی طرح استانیہ، چھوٹے بچوں کی تربیت استانیہ کر سکتی ہیں، خاص طور سے چھوٹی لڑکیوں کی، لڑکوں کی بھی اسی طرح، کہ ان کو جو ایک ماں کا پیار چاہیے یا مدرلی لو جسے کہتے ہیں چاہیے، وہ ماں کا رول ادا کرنے کے لیے اسکول میں بھی استانی جو کرتی ہے وہ اس طرح
مرد کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو، گو ایکسیپشن ہمیشہ ہوتی ہی ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے شعبے ہیں کہ جس میں عورت کا رول زیادہ اہم ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ عورتوں کا ایون ایسے شعبوں میں بھی کہ جس میں مثلا انویسٹیگیشن کرنی ہے، پولیس کا شعبہ ہے، عورتوں کے لیے تو عورتیں ہونی چاہیے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سنبھالیں گی۔ تو بہت سارے کام اور امور ایسے ہیں کہ جن میں عورت زیادہ اچھا کام کر سکتی ہے اور انجام دے سکتی ہے اس ذمہ داری کو۔ اس لیے عورتوں کو یہ سب چیزیں سیکھنی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے، لیکن اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد یا اس کے ساتھ یا اس کو کمپرومائز کیے بغیر، تینوں میں سے کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے۔ اب ایک عورت ہے، اس کے بچے بڑے ہو گئے، وہ اس کو پال چکی، گھر کا ایک سیٹ اپ بن گیا، اب یہ بچے آپ معاشرے کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور معاشرے کو اچھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح سے بھی ہو، وہ تاجر بن کے ہو، وہ کوئی پروفیشنل بن کے ہو، وہ معاشرے میں حفاظتی اداروں میں لگے ہوں، قانون سازی میں لگے، جو بھی اس کا شعبہ ہے، تو وہ کام اپنا کر کے اب فارغ ہے مثلا، تو اب اس کو چاہیے کہ اپنی اور خدمات جہاں جہاں وہ ادا کر سکتی ہو کرے۔ یا ایسی عورت ہے کہ جس نے شادی نہیں کی ہے یا شادی کی اور خدا نخواستہ چلی نہیں، اور یا یہ کہ شادی کی، شادی چلی بھی لیکن اب وہ فارغ ہے، بچے نہیں ہوئے، اولاد بہت سو کی نہیں ہوتی تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہ شادی ہی نہیں کی تھی تو ظاہر بات ہے اولاد کا سوال نہیں ہے، شادی ہو نہ پائی کسی وجہ سے، تو اب ایسی عورت بھی معاشرے میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے اور ڈالنا چاہیے۔ یہ شادی شدہ ہے، بچے چھوٹے ہیں، سنبھالنے کے لیے پورا ایک نظام ہے، اس کے والدین ہیں یا ساس سسر ہیں، خالہ پھوپھیاں ہیں، سب مل کے سنبھال رہے ہیں، اور یہ کچھ وقت اس میں چند گھنٹے روزانہ کے لگا کے کچھ خدمت بھی کر لیتی ہے، کسی مدرسے میں پڑھا لیتی ہے، کسی اسکول میں پڑھا لیتی ہے، کسی جگہ نرسنگ کر رہی ہے، ڈاکٹری کر رہی ہے، تو یہ سارے کام ایک نفل کے طور پہ، مباح کام کے طور پہ، فرض کفایہ کے درجے میں بلکہ کر رہی ہو تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اسی لیے بچیوں کو چھوٹی عمروں میں بھی اسکولوں میں بھیجتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے اور بالکل مناسب ہے، ہر معاشرے میں ایسے عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے پڑھنے کا مقصد لیکن معاشرے میں کوئی خدمت ہو۔ مردوں کا پڑھنے یا کچھ سیکھنے کا ہنر وغیرہ مقصد مال کمانا ہوتا ہے۔ پریشانی یہ شروع ہو جاتی ہے جب عورتیں بھی مال کمانے کی غرض سے کام کرنے لگے، اب وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے چکر میں کماتی ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور شوہروں سے آزاد یا بے نیاز ہو جائے، یا کم از کم ایسا ہو جائے کہ ان کو شوہروں کو آنکھیں دکھانے کا موقع ملے، یا یہ کہ اگر شوہر اب آج کل بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ہی عافیت کا سبب ہوتی ہے، ذریعہ ہوتی ہے، تو اس میں تو لیکن یہ جذبے اچھے نہیں ہیں۔ اس جذبے سے علم حاصل کیا جائے کہ ہم کل شوہر کو لات مار کے دفع کر کے چھوڑ کے خدا لے کے، یا شادی نہ ہوئی تو ویسے ہی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، تو گویا ہم ایک فطری اس نظام کے خلاف کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایک فطری طریقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کیا تھا، ہم اس کو چھوڑ کر ایک دوسرے طریقے پر چل رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ جذبہ مناسب نہیں ہے، یہ نیت درست نہیں ہے۔ تعلیم اس لیے نہیں حاصل کی جاتی کہ اس سے پیسہ کمایا جائے، مردوں کو بھی اس لیے نہیں حاصل کرنی چاہیے کہ وہ پیسہ کمائے بلکہ اچھا انسان بنے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب تعلیم کا مقصد کل یہی رہ گیا، اسی لیے خیر نہیں پھیلتی، معاشروں میں اچھائیاں نظر نہیں آتی، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جاہلوں سے زیادہ ڈاکو یا چور لٹیرے بنتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے اس مزاج کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں چاہتے کیا ہیں، ہم کس کام کے لیے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے معاملات کو درست کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو عورتیں ضرور سیکھیں، پڑھیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سیکھیں، اچھے طریقے سے سیکھیں، اختلاط اور مخلوط مجالس سے بچتے ہوئے جہاں جہاں ممکن ہو، اور سیکھ کے، پڑھ کے، سمجھ کے
مہارت حاصل کریں اور اپنے اپنے شعبوں میں خدمات انجام دیں، لیکن اپنے اہم ترین کام کو ضائع نہ کریں. یہ نہ کریں کہ اس کی وجہ سے ان کی اولاد سفر کرے، ان کا گھر سفر کرے، ان کا شوہر سفر کرے. یہ معاملات اگر ہوں گے تو گویا ہم نے اپنے اسینشیل کام کو چھوڑ کر آپشنل کام پر توجہ دی ہے. اور سوال تو پہلے اسینشیل کا ہوگا، اور جب فرصت ہو جائے تو جو صلاحیتیں حاصل کی تھی ان کو لگائیے، جہاں جیسا موقع ہو اپنا حصہ ڈالیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قدر کریں اس شعبے کی، اس کام کی جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا ہے، اور اس کی فکر میں لگیں، اس کی کوشش میں لگیں. نہ کہ یہ کہ دوسروں کے معاملات کو دیکھ کے کہ وہ ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. مرد حضرات یہ دیکھ کر کے عورتیں جو ہیں وہ ماں ہونے کی حیثیت سے بڑی فضیلت حاصل کر رہی ہیں، تو مجھے بھی ماں بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا جیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کا جیسے طریقے پہ رہنا چاہیے. یہ کیا انداز ہے؟ عورتیں یہ دیکھیں کہ مرد کماتے ہیں تو ان کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے، ان کے زیادہ پیسوں کی وجہ سے یا ان کے مال کی وجہ سے ان کے لوگ آگے پیچھے ہوتے، تو مجھے بھی کما کے اپنا کچھ اچیومنٹ شو کرنا چاہیے کہ میں نے بھی دنیا میں کچھ کیا ہو. بچے بھرے گھر میں رلتے رہے، یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں شعور عطا فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور ہمارے گھروں کو ایک بہترین مرکز بنائے، اچھی اولاد کی تربیت کے ذریعے معاشرے میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. اللہ کرم فرمائے.